السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، عالم ربانی، قاطع نجدیت، واعظ خوش بیاں، طوطی ہند، معاصر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان، حافظ الحدیث، مصنف کتب کثیرہ، حضرت علامہ مولانا الحاج حکیم قادر بخش رحمہ اللہ علیہ سہسرامی کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ حکیم قادر بخش علیہ رحمت رضوان اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے معاصر تھے، سوائے دینی رشتے کے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے باوجود آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان سے الحب للہ کے تحت محبت فرمایا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو اپنے زمانے کا معیار اہل سنت قرار دیتے تھے۔ حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بسلسلہ واعظ و نصیحت رجحت ضلع گیا تشریف لے گئے۔ یہ بستی سادات کرام کی ہے اور کچھ لوگ غیر مقلد ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ رجحت کے سنیوں نے مولانا قادر بخش سہسرامی رحمہ اللہ علیہ کو رجحت واعظ کے لیے بلایا۔ واعظ کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کسی نے پوچھا، مولانا سنی اور وہابی کی پہچان کیا ہے؟ ایسی بات بتائیے جس کو ہم لوگ بھی کر سکیں اور اس کے ذریعے سنی وہابی کو پہچان بھی سکیں، کوئی بڑی علمی بات نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا، ایسا آسان، عمدہ اور کھرا قاعدہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے آسان مشکل ہے۔ آپ جب کسی کے بارے میں مشتبہ ہوں کہ سنی ہے یا وہابی یا بد مذہب، تو اس کے سامنے مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا تذکرہ چھیڑ دیجیے، اور اگر اس کے چہرے پر پزمردگی اور کدورت دیکھیے تو سمجھیے گا کہ وہابی ہے۔ اگر وہابی نہیں، جب بھی اس میں کسی قسم کی بے دینی ضرور ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں، اس لیے جتنے اہل سنت و جماعت ہیں سب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کے مداح ہیں، بلکہ عاشق صادق محب مخلص ہیں۔ حضرت علامہ حکیم قادر بخش رحمہ اللہ علیہ مولوی حکیم حسن علی رحمہ اللہ علیہ کے گھر بمقام سہسرام ضلع شاہ آباد میں 1272 ہجری یا 1273 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی حضرت مولانا حکیم حسن علی رحمہ اللہ علیہ سے حاصل کی، پھر خانقاہ کبیریہ سہسرام میں مولوی شاہ احمد حسین رحمہ اللہ علیہ مرحوم سہسرامی، مولوی قاضی حکیم نور الحسین صدر اعلیٰ ساکن گھاٹی ضلع گیا، مولوی سید معین الدین صاحب سے اور دیگر اساتذہ سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ اس کے بعد دارالعلوم فرنگی محل میں تشریف لے گئے، وہیں علامہ ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ علیہ سے اکثر درسیات کی کتابیں پڑھی۔ مولانا محمد نعیم فرنگی ملی علیہ رحمت رضوان سے بھی بعض کتابیں پڑھنے کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ یہاں سے پانی پت کا سفر فرمایا اور قاری عبد الرحمن صاحب سے علم حدیث اور درس حدیث حاصل کیا اور سند حدیث سے نوازے گئے۔ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ رحمت رضوان سے بھی فیضیاب ہوئے۔ حج و زیارت کا سفر کیا تو مولانا سید احمد دہلان مکی رحمہ اللہ علیہ سے سند حدیث حاصل کی۔ حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت رضوان سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ مولوی حبیب الرحمن رودولوی صاحب ثم المدنی سے علوم عربیہ و فارسیہ و طبیہ و فقہ و حدیث و حکمت و منطق و دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس طرح مختلف مقامات پر بغرض حصول علم اور شرف آپ سفر فرماتے رہے۔ حضرت حکیم قادر بخش علیہ رحمت رضوان جب تحصیل علوم سے اور فنون سے فارغ ہوئے تو دینی خدمات کی انجام دہی کے لیے بھری جوانی میں پورنیہ کا سفر فرمایا اور ریاست گھگڑا کشن گنج میں تعلیم و تدریس کے لیے منتخب کیے گئے۔ گھگڑا کے نوابوں کا مذہب آبائی طور پر شیعی تھا۔ نواب عطا حسین والی ریاست کے دادا سنی حنفی مذہب کو اختیار کیے تھے۔ آپ نوابی خاندان میں شیعیت کی خوب اور بو پائی۔ نواز صاحب سے مشورہ سخن کیا اور اہل بیت سے متعلق جو غلو آمیز عقائد رکھنے والے تھے، نواز صاحب نے ان کی اصلاح اور اہل سنت و جماعت کی رسومات کی جانکاری کے لیے کتاب لکھنے کی فرمائش کی۔ آپ نے اس خاندان کے لیے 2 کتابیں التقریر المعقول فی فضل صحابہ و اہل بیت اور اربعین فی اشاعت مراسم الدین قلم بند فرمائی، غرض کہ آپ نے اکثر کتابیں اسی خاندان کے اصلاح کے لیے تصنیف فرمائی۔ حضرت حکیم قادر بخش علیہ رحمت رضوان ایک زبردست عالم و واعظ اور شرعی مقال اور سحر تراز خطیب تھے۔ تقریر قطعی طور پر اصلاحی ہوتی تھی اور دلائل اور براہین سے مبرہن ہوتی تھی۔
ملک کے گوشے گوشے میں تقریر اور واعظ و نصیحت کے لیے دورے فرماتے رہے۔ کسی موقع پر کوئی مقرر آپ سے الجھ گئے تو آپ نے ان کی تردید کے لیے کتاب بنام ضرب قادر برگردن وائز فاجر تصنیف فرمائی۔ حضرت علامہ حکیم قادر بخش علیہ رحمت رضوان کے اندر یوں تو بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک سرفراز خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب طرز ادیب بھی تھے اور بزرگوں کے خاص نوازشات سے حامل بھی تھے۔ انہوں نے آپ کو بیعت و اجازت کے لیے مجاز بھی بنائے۔ حضرت حکیم قادر بخش رحمہ اللہ علیہ کو وعظ و تقریر میں جہاں ملکہ حاصل تھا، وہیں پر آپ ایک زبردست عالم اور صاحب سلیقہ مصنف بھی تھے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایک جگہ جمع ہونا مشکل ہے، جس کے اندر یکجا ہو جائے سونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ ایسی شخصیات نادر الوقول ہوتے ہیں، جس کے حوالے سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جو کبھی کبھی چمن میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ پر ان دونوں کا جامع رنگ اور گہرا رنگ پایا جاتا تھا۔ چنانچہ تذکرہ علماء حال کی روایت کے مطابق آپ نے متعدد کتب تصنیف فرمائی۔ ان میں سے کچھ کتب کے نام کچھ یوں ہیں: التقریر المعقول فی فضائل صحابہ و اہل بیت الرسول، اربعین فی اشاعت مراسم الدین، ضرب قادر برگردن وائز فاجر، غایت المقال، تحفۃ الاتقیاء، در الاشقیاء وغیرہ وغیرہ آپ کی کتب کے نام ہیں۔ حضرت حکیم قادر بخش رحمہ اللہ علیہ ایک نہایت ذہین، ذکی اور صاحب فکر و تدبر اور قوی الحافظہ عالم اور خطیب تھے۔ خدا نے آپ کو غیر معمولی قوتی یادداشت سے نوازا تھا۔ جو کتاب ایک بار پڑھ لیتے، اس کے مباحث ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں رچ بس جاتے اور وقت ضرورت کتاب کے صفحات اور سطر تک آپ بیان فرما دیتے۔ حضرت حکیم قادر بخش رحمہ اللہ علیہ ساری زندگی کشن گنج میں گزارتی اور آخر عمر میں بڑھاپے کے سبب معذور ہو گئے تو کشن گنج سے رخصت ہو کر اپنے وطن چلے آئے۔ بقول علامہ محمود احمد رفاقتی علیہ رحمت رضوان، آپ نے اپنے وطن سہسرام ہی میں انتقال فرمایا۔ 1337 ہجری کو آپ نے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے اور سہسرام ہی میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پہ رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔